لیکن جو ان کا دے وہ تو صاحب زبان کے آگے خندق ہے، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پھونک دیتے ہیں، یہ پھونک دیتے ہیں وہ پھونک دیتے ہیں، یہ نہ وہ۔ لیکن آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہ ہوا 1400 برس میں جو علم علی پر اعتراض کرے، اور ہر مسلمان نے سر جھکا کے یہی کہا کہ علی سے بڑھ کے عالم نہیں، علی سے بڑھ کے عالم نہیں۔ دیکھیے میاں، علم کا مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کیا ہے، اور یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ بڑا خطرناک مسئلہ بھی ہے۔ اس کو آپ محض کھیل نہ سمجھیے گا۔ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک وہ ہیں جن کو کسی چیز کا علم ہے، کسی چیز کا بھی، سب کا علم نہیں، وہ تو علی کو تھا، نہیں کسی چیز کا بھی علم۔ میڈیکل سائنس جانتا ہے مثلا، قانون جانتا ہے، انجینئرنگ جانتا ہے، کوئی لٹریچر جانتا ہے، کوئی لینگویج جانتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو کسی چیز کا علم ہے، وہ عالم ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ عالم ہے، جو ایک چیز جانتا ہے۔ ان کا یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو دل کی جو بیماریاں ہیں اور دل کے جو مسائل ہیں ان سے واقف ہیں۔ ان کا یہ کون ہے؟ ان کا یہ انکم ٹیکس کے بہت بڑے وکیل ہیں۔ تو انکم ٹیکس کے جو قاعدے ہیں، قانون ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں کر ہے کیا ہے، یہ سب چیزیں جانتے ہیں۔ تو ایک وہ ہے جو عالم ہے، اور ایک وہ ہے جو جاہل ہے، جو نہیں جانتا، اور اس کو اس بات کا احساس بھی ہے کہ میں نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میڈیکل سائنس کیا ہے۔ تو کسی کو اگر ہارٹ کی تکلیف ہے تو میں نہیں بولوں گا، اس لیے میں ہارٹ کی بیماریوں کو، ہارٹ کے امراض کو، ہارٹ کے مریض کو کیا پرہیز کرنا چاہیے، کیا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو بولوں گا کیا؟ کسی کو انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا ہے تو میں بولوں ہی گا نہیں، مجھے معلوم ہی نہیں، میں جاہل ہوں اس میں۔ ایک وہ ہے جو جاہل ہے۔ یہ دونوں قسمیں جو ہیں بے ضرر ہیں۔ عالم ہے تو اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ، جاہل ہے تو چپکا بیٹھتا ہے بیچارہ کہ بھئی مجھے تو معلوم نہیں۔ یہ چھت میں اگر سلیب لگنا ہے تو کیسے بیم پڑیں گے، کیا ہوگا، کیوں کر ہوگا، ان کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، کہاں کہاں پلر دیے جائیں گے، کون کون سے پلر ہٹیں گے، کون سے بنیں گے، کہ بھئی ہم انجینئر نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے مگر سمجھتا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، جو ہوتا تو ہے جاہل مگر بنتا ہے عالم۔ اس قسم کا نام ہے جہل مرکب۔ اس قسم کا نام ہے جہل مرکب۔ جہل مرکب والے آپ کو سوسائٹی میں بہت ملیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، ایک مرتبہ کسی محفل میں اپنی کسی بیماری کا تذکرہ کر کے دیکھ لیجیے، اتنے نسخے لکھے جائیں گے اور اتنی دوائیں بتائی جائیں گی اور اتنے کیپسول اور اتنی ٹیبلٹ ریکمنڈ ہوں گی کہ اگر آپ لکھنے بیٹھیے تو ایک کتاب ہو جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جہل مرکب ہیں۔ اس کی قسم ہر میدان میں ہے، میڈیکل سائنس میں بھی ہے، قانون میں بھی ہے، انجینئرنگ میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، مگر مذہب میں اس کی جتنی زبردست قسم پائی جاتی ہے اتنی قسم کسی کی نہیں ہے۔ ایک کتاب بھی مذہب کی پڑھی نہیں
بحث کرنے کے لیے بیٹھ گئے، جناب میرے خیال میں تو یہ صحیح نہیں ہے، جناب میرے خیال میں تو یہ صحیح ہے۔ اما جنہوں نے پوری پوری زندگیاں وقف کر دیں، جنہوں نے علم کلام کے اوپر کتابیں لکھ دیں، جنہوں نے علم فقہ کے اوپر اپنی زندگیاں پوری پوری گزار دیں، اپنی جانیں دے دیں، اپنے گلے کٹوا دیے، وہ کچھ نہ ہوئے، اور آپ نے 2 حرف بھی نہ پڑھے، آپ سب کچھ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ ہے جو منہ پھلائے چلا رہا ہے، جناب میں نے تو کتاب میں کہیں پڑھا نہیں۔ اے آپ نے کئی کتابیں پڑھی ہیں، کئی درجن کتابیں پڑھی ہیں، کئی لائبریریاں پڑھی ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے جو آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا؟ دوسرے آئے، کہا کتاب میں یہ لکھا ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ معتبر ہے، غیر معتبر ہے، ایتھینٹک ہے، ایتھینٹک نہیں ہے، اس کا لکھنے والا کون ہے، کیا پوزیشن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جہل مرکب کی قسم جو ہے، اس نے برباد کر کے رکھا ہے مذہب کو، اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے پاس ایسا ہے جو نوجوانوں کو گمراہ کرتا ہے، جناب دیکھیے یوں سے یوں نہیں ہے، اور جناب یہ مولا کے معاملے میں میں مروت کرنے والا نہیں ہوں، اور جناب فلاں معاملے میں یہ نہیں ہوں۔ یہ جہل مرکب ہے۔ آپ نے پڑھا کتنا ہے، آپ نے جانا کتنا ہے، آپ علماء کو سمجھتے کیا ہیں؟ 80 برس کے، 90 برس کے عالم جنہوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں گزار دیں باب مدینۃ العلم کے اوپر بیٹھ کے، تو کچھ نہ ہوئے۔ آپ نے تحفۃ العوام بھی ٹھیک سے پڑھی نہیں، آپ سب کچھ ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی بربادی کا راز یہی ہے، اسلام کی تباہی کا راز یہی ہے، نوجوانوں کے بھٹکنے کا راز یہی ہے کہ ایک طبقہ جہل مرکب کا پیدا ہو جاتا ہے، جو آنے کے بعد ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس کو کچھ نہیں معلوم ہے، نہ خدا کے لیے اس کو علم ہے، نہ رسول کے لیے۔ ہمارے پاس 2 علم ہیں، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے۔ علم کلام بحث کرتا ہے عقائد سے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5 چیزیں جو ہمارے عقیدے میں ہیں، اس سے علم کلام بحث کرتا ہے، اور علم کلام میں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ علم فقہ جو ہے وہ اعمال سے بحث کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، میراث، اور اسی طرح نکاح، طلاق، معاملات، طہارت، ان تمام چیزوں سے علم فقہ بحث کرتا ہے۔ آپ نے نہ علم فقہ پڑھا، خیر سے نہ علم کلام پڑھا، بیٹھ گئے بڑے زبردست علامہ دہر بن کے۔ جناب میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور 2-4 ان کے ویسے ہی مرید، جیسے پیر ویسے ہی مرید، جی ہاں آپ تو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور لگے ایک ایک کو گالیاں دینے کے لیے۔ یہ طبقہ بڑا خطرناک طبقہ ہے، اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو معلومات فراہم کرنا چاہیے۔